پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 100 انڈیکس میں 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس ٹریڈ 1,49,367 پوائنٹس پر جا پہنچے. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے. شدت 5.2 ریکارڈ کی گئی. مرکز ہندوکش افغانستان تھا. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق اٹک، چترال، سوات، سوابی، ڈی آئی خان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے عمارتوں سے باہر نکل آئے. وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف دوسرے روز بھی جاپان میں اہم سرگرمیوں میں مصروف. متعدی علاج کے لیے عالمی شہرت یافتہ جاپانی اسپتال نیشنل سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کا دورہ. جاپان میں رائج صحت و علاج اور ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم پنجاب میں متعارف کروانے کا فیصلہ. مریم نواز شریف جاپان انڈسٹریل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز بھی جائیں گی. بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران زیارات، خزدار، سہراب، جلمکسی، نارا ہرنائی اور قلات میں موسلادھار بارش. 2 افراد جاں بحق. سہراب میں مختلف علاقوں میں 115 سے زائد گھروں کو نقصان. کچی میں موسلادھار بارش سے کوئٹہ سی بی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہو گئی. بولان ندی میں سیلابی ریلے کے باعث بی بی نانی پل کو نقصان پہنچا. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش. کراچی، خوشاب، صادقآباد، سرگودا، 18 ہزاری، جنگ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے. اسلام آباد، پشاور، سندھ کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا امکان. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری، گلیات، کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. الرٹ جاری. خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلابی صورتحال میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن جاری. بنیر، سانگلہ اور سوات میں پاک فوج کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچی. فوری رسپانس کے تحت پاک فوج کے دستوں نے سول انتظامیہ کی مدد کی. تحصیل ٹوپی کے متاثرہ علاقوں میں سرکوئی اور بادہ میں پاک فوج کی جانب سے ہنگامی بنیادوں پر کارروائیاں کی گئی. چین کا پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور جانی مال نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار. چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے تعزیت کی. کہا سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین اور زخمیوں سے گہری ہمدردی ہے. یقین ہے پاکستانی عوام اس آفت پر قابو پا کر جلد بحالی کی طرف آئیں گے. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع. مسلم لیگ نون کے رکن ہنوا پرویز بٹ نے قرارداد جمع کروائی. قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ یہ ایوان بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کے ضیاع اور مالی نقصان پر گہری تشویش کا اظہار اور متاثرہ افراد کی جلد بحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہے. سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی 8 درخواستوں پر سماعت. چیف جسٹس اے آفریدی کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی. چیف جسٹس کا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کروائی گئی دستاویزات کا جائزہ لینے کا حکم. سماعت کل تک ملتوی. تمام فریقین کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی. خدمت انسانیت کا جذبہ رنگ، مذہب اور ہر تعصب سے بالا تر ہے. وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر پیغام. کہا دوسروں کے لیے راحت، آسودگی اور آسانیوں کا وسیلہ بننا دراصل انسانیت کی خدمت ہے. غزہ کے معصوم شہید اور کشمیری عوام کی آہیں دنیا کے ہر حساس دل کو جھنجھوڑ رہی ہیں. برطانیہ، فرانس، جرمنی، یورپی یونین کا ایک بار پھر یوکرین میں فوری جنگ بندی پر زور. برطانوی وزیر اعظم نے کہا سیکورٹی گارنٹی کے بعد بھی حقیقی پیش رفت ممکن ہے، اہم بریک تھرو کا امکان ہے. فرانسیسی صدر نے کہا تمام یورپی ممالک کو سیکورٹی گارنٹی کی ضرورت ہے. اتحادی ممالک مل کر یوکرین میں امن کے لیے سیکورٹی گارنٹی دیں. جرمن چانسلر بھی جنگ بندی کے خواہاں.
روس یوکرین جنگ بندی کا چیلنج، وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ اہم بیٹھک۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو یوکرین کا 10% چھوٹا نیا نقشہ تھما دیا۔ گفتگو کرتے ہوئے کہا روس سے جنگ ختم ہوگی لیکن ٹائم فریم نہیں دے سکتا۔ روس یوکرین امن معاہدہ مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے۔ امن کے قیام کے لیے امریکہ روس اور یوکرین سے مل کر کام کریں گے۔ محکمہ داخلہ ہیڈ کوارٹرز پنجاب میں پنجاب بار بک کی تیاری بارے اہم اجلاس۔ جنگ کی صورت میں میزائل حملے، ڈرون حملے یا سائبر اٹیک سے محفوظ رہنے اور فوری رسپانس کی حکمت عملی پر مشاورت۔ سوشل میڈیا پر ممکنہ پروپیگنڈے کی روک تھام اور مستند اطلاعات کی ترسیل بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد میں جڑا مالا موٹر وے انٹرچینج کے قریب مسافر بس الٹ گئی۔ حادثے میں ایک مسافر جاں بحق، 26 زخمی۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق بس اوکاڑا سے جڑا مالا جا رہی تھی۔ تیز رفتاری اور ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث سے حادثہ پیش آیا۔ اسلام آباد میں 4 سینئر خواتین صحافیوں کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج۔ نیشنل پریس کلب، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ سمیت مختلف صحافی تنظیمیں سراپا احتجاج، مقدمہ خارج کرنے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے والے FIA اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 30 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹس دے دیے۔ پرفارمنس کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو 3 کیٹیگریز میں رکھا گیا۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں بابر اعظم کی تنزلی، بی کیٹیگری میں محمد رضوان، شاہین آفریدی اور بابر اعظم شامل۔ فہیم اشرف، ساجد خان اور محمد حارث محمد نواز کو C کیٹیگری میں شامل کیا گیا۔ پاکستان کے اشرف عرفان نے امریکہ میں ہونے والے اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ اشرف نے $12,000 انعامی رقم والے ٹورنامنٹ کے فائنل میں ملیشین پلیئر کو شکست دی۔ 40 منٹ میں 3-1 سے فتح حاصل کی۔ رواں سال اشرف عرفان نے تیسرے PSA ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اور چیئرمین PCB محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان عماد شکیل بٹ کی ملاقات۔ محسن نقوی کا پرو ہاکی لیگ کے لیے کوالیفائی کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے فیکس 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ عماد شکیل بٹ نے وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔